آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم بن ادم آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بڑے کروفر اور شان و شوکت سے آپ حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے محل میں بے خواب تھے۔ آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ ایک اچانک واقعہ سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، آپ کا دوست ہوں اور یہاں میں اپنا اونٹ جو گم ہو گیا ہے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامع اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے؟ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن دربار عام میں جب آپ بصد شان و شوکت تخت پر تشریف فرما تھے، یکا یک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ امراء، وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ اس سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا، میرا باپ۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا، میرا دادا۔ اسی طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا، میری اولاد۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ ذرا خیال کرو، جس مکان میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو تو پھر یہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا، لیکن آپ کے دل میں رات کے واقعہ سے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس دو معاملہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا، چنانچہ واپس محلات میں آ کر لیٹ گئے۔ مکر سکون ندارت تھا۔ ناچار بہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ ساتھ کے آدمی قدرت سے جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ اے ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جب کہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے گا۔ پھر ایک ہرن کو دیکھ کر آپ نے اس کا شکار کرنا چاہا، مگر قدرت خدا سے ہرن بولا، تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ کیا تمہارے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ہے؟ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو منور کر دیا اور برکات الہی کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے تخت حکومت پر لات ماری اور فقیرانہ لباس بدل کر شہر سے باہر نکل آئے۔ آپ اس وقت اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے اور جنگلوں اور وادیوں میں سے پاپیادہ گزرتے تھے۔